عامر صاحب دیکھیں بالی ووڈ کا جو یہ تڑکا انڈین میڈیا لگا رہا ہے، مجھے تو ہنسی آئی کہ پاکستان کے آرٹسٹوں کے بھی اکاؤنٹس بلاک کر دیے. فلم آ رہی تھی فواد خان کی، اس کو بھی جو ہے وہ روک دیا. ہانی عامر کے بھی اکاؤنٹ بند کر دیے. فواد خان میرے خیال سے بڑے اس میں بدقسمت ہیں، یا جب بھی وہ جاتے ہیں جنگ والا ماحول ہو جاتا ہے. پہلے بھی ان کی فلم آئی، اب پھر آ گئی ہے. ہمارے عوام آپ کو ڈراماز میں دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں. فواد آپ واپس آئیں، ڈراماز میں کام کریں، فلموں میں کام کریں پاکستان کے لیے. ہاں تو دیکھیے ہمارے ہمیشہ اسے ہمیں میرے خیال سے خراج تحسین بھی اپنے فنکاروں کو سب کو پیش کرنا چاہیے کہ جب بھی نصرت صاحب کو کتنا بلایا جاتا تھا، پسند کیا جاتا تھا. سب کو ہمیشہ سے، میڈم نور جہاں کو، مہدی حسن کو، غلام علی صاحب کو، سب کو ہمیشہ وہاں پہ مانا گیا ہے. اچھا، ہمارے آرٹسٹوں نے بھی ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے. ہمارے فلم سٹار محمد علی ہوں، زیبا ہوں، انہوں نے بھی وہاں پہ کام اگر کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے اس کی کوشش امن قائم کرنا ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ ہمیشہ جو ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ انہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت نہیں دیا ہے. بھارت کے کلچر کے اندر یہ جو چیز سما گئی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر کہتا ہوں کہ بھارت تھوڑی دیر کے لیے، بھارتیہ عوام سوچے، بھارتیہ میڈیا یہ بات سوچے کہ ان کا بانی مودی ہے یا گاندھی ہے. اگر گاندھی ہے تو پھر گاندھی کے اصولوں کے اوپر چلے، اور اگر مودی ہے تو مودی نے کیا دیا ہے جنگی جنون کے علاوہ، نفرتوں کے علاوہ، دین دھرم کو لڑانے کے علاوہ ایک جنگی جنون پیدا کرنے کیا دیا ہے. تو یہ بھارتی عوام کو بھی سمجھنا پڑے گا. ہم لوگ دوستی کے لیے ہاتھ ضرور بڑھاتے ہیں، لیکن یہ کوئی آپ کی فلم نہیں ہے کہ سنی دیول آئے گا اور بارڈر پار کر دے گا، پھر اسے بارڈر کے اس پار نعرے لگانے پڑیں گے. فلم آپ بنا سکتے ہیں کہ وہ آیا، اڑا کے ٹرین بھی اڑا کے رکھ دی. جرت ہے، یہ واگا بارڈر ہے، پیچھے آئے ہوئے تھے، ذرا انہیں کوشش کریں کہ ادھر آئیں. ان کے تو اپنے واگا بارڈر پر پریڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ فوجی پھسل جاتے ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ، میں سنی دیول کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن ایسے جو کریکٹرز جو بناتے ہیں جو ہمیشہ نفرت پیدا کرتے ہیں، ویسے 5-10 بھیجیں، ہمارا ایک فوجی اس کے لیے کافی ہوگا. ہم باقی بیٹھ کے کھڑے ہو کے، تو یہ واقعے پہ یہ ڈرامہ جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں. کبھی جنگیں ہوا کرتی تھی نا، ایک سپاہی کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا، تو آئیے ایسا کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو اتنا ہے تو اپنا بھیجیں اور ہمارا بھیجیں، اور پتہ چل جائے، فیصلہ ہو جائے جنگ کا. ادروائز پھر یہ سوچے کہ کیا متحمل ہے. میں بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ ایک شخص کے سیاسی عزائم کے لیے، ایک شخص کی وہ ایک گھٹیا قسم کی سوچ اور آئیڈیالوجی کے لیے کیا 2 ملکوں کو اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میں جھونکنے کے آپ متحمل ہو سکتے ہیں یا جھونکنا چاہیے؟ تو دیکھیے، ہمیں تو کچھ نہیں ہے، میں تو مزہ لے رہا ہوں. اچھا آپ لوگ ہیں، میں تو ان کا انڈین میڈیا جب بھی یہ کر رہا ہے نا، تو میں تو ان کی چہرے دیکھتا ہوں، زبانیں دیکھتا ہوں، تماشے دیکھتا ہوں، جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی انہیں پاگل پن کے دورے پڑے ہوئے ہیں. تو انہیں انجوائے کریں اس وقت، جس طرح ان کی باقی چیزوں کو کرتے ہیں، بکھلائے ہیں، کرنے دیں. تو جب کوئی، دیکھیے ایک ملک نے اور اس کے میڈیا نے اگر یہ تماشا لگانے کا کیا ہوا ہے تو پھر کرتا رہے. دیکھیے ہمارے، آپ نے یہاں سے بات کی ہمارے فنکاروں کے، انہوں نے کیے ہیں اکاؤنٹس بند. ہمارے فارن منسٹر، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب نے، انہوں نے یہ بات کی ہے کھڑے ہو کے جلسوں کے اندر، اور قانونی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اسے نہیں توڑ سکتا، یہ ایگریمنٹ کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پوری دنیا اس کی ضامن ہے. اب انڈیا کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ اچیومنٹ اگر میں کہوں تو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ تو کر ہی دیا ہے. آپ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان پر؟ آگے اقوام عالم میں پاکستان اس اپنے مدعے کو کس طرح سے رکھے گا، کیسے اس کو بحال کرے گا؟ دیکھیے یہ تو نہیں ہے، یک طرفہ طور پہ تو یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو میں آپ کی لا ایکسپرٹیز میں بھی اس کو جاننا چاہوں گی. یہ گیدڑ بھبکی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. کوئی ایگریمنٹ ہے 2 ملکوں کے درمیان ہے، اور یہ جنگوں کو روکنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا. پانی کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں، یہ انسانی تاریخ ہے. اسے روکنے کے لیے یہ تو مودی تو بڑی ہی بچپنے والی اور جاہلیت کی میرے خیال سے یہ اعلان ہے. اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، پاکستان ویسے اقوام عالم میں جائے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ دنیا UN میں کشمیر کے 101 رپورٹس بھیجے ہیں، ان پر تو کبھی کوئی بات ہو نہ سکی.
تو ابھی یہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ کوئی بات سنی جائے گی؟ ورلڈ بینک بھی جو ہے وہ ضامن ہے اس ساری سچویشن میں، اس کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں؟ دیکھیے اسٹیٹمنٹس کی بات ہے کہ کہنے سے تو نہیں ہوگا یہ یہاں پہ چلیں میں آپ کی اس بات کو اگر تھوڑا بڑھاؤں تو ہم اپنے انٹرنلی دیکھیں معاملہ تو ہمارے فورن آفس کو اس پہ ذرا متحرک ہونا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ ڈیلیگیشنز بنا کے پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پہلے ایک ہونا پڑے گا اور ہمارے ڈیلیگیشنز جائیں انٹرنیشنلی سارا ٹور کریں، دنیا کو یہ سارا باور کروائیں اور ان کے بھی ضمیر کو جگائیں، عالمی ضمیر کو بھی. پھر لیگلی جو ہم کر سکتے ہیں وہ معاملات، اس میں لیگلی پاکستان کا کیس بہت اسٹرانگ ہے، ہم کوئی اس میں ویک نہیں ہے. یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ایک طرفہ طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ ختم کیا جائے گا تو کیا آپ جھونکیں گے جنگ کے اندر اور کیا دنیا تماشا دیکھے گی؟ کیا دنیا چاہتی ہے کہ 1.5 ارب لوگ لڑیں، ایک بڑا خطہ ایک سب کانٹیننٹ جنگ کے ماحول میں ہو؟ تو کیا کوئی اس جنگ کے الاؤ سے خود کو بچا سکے گا؟ کوئی محفوظ رہے گا؟ آپ ارد گرد دیکھیں، آپ سراؤنڈنگز دیکھیں. الزام بالکل بے بنیاد ہے، لیکن اپنا انٹرنیشنل لیول پر اپنا سٹانس تو پاکستان کو رکھنا ہوگا. اگر میں بات کروں اس وقت فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ ابھی تک وہ صحیح لے کر چل رہے ہیں اس معاملے کو؟ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے یا اب یہ جو جارحانہ حکمت عملی بھارت سو کالڈ پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، بڑے ریزنیبل آدمی ہیں، لیکن ان کا ایز فارن منسٹر میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا یہ کیلیبر ہے. اگر مجھے بڑے کم ترین لفظوں میں کہنے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو سوچنا چاہیے اور فارن منسٹر ہمیں کوئی متحرک چاہیے اور ایسا چاہیے جو نون لیگ میں. آپ کے خیال میں دیکھیے یہ تو ان کا فیصلہ ہے، بہت سے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں. ایسا پوٹینشیل والا نظر آتا ہے جس کو ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے نون لیگ سے بڑھ کے بھی انہیں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس چیز پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ایک ایسا چاہیے جو ڈپلومیسی کو سمجھتا ہو اور پھر جو ووکل ہو. اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں ووکل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں ہیں. بہت سی ایگزامپلز ہیں ان کا، BBC والا یہ وہ، تو وہ ایز فارن منسٹر میں نہیں سمجھتا کہ اچھا انتخاب ہے. بلاول بھٹو نے تو اچھا خاصا کام کیا ہے، تو آپ کے سامنے ہے. اگر اب ان کو موقع ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے بلاول صاحب آنا تو نہیں چاہتے، لیکن اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹرز پرانے جو ہیں ان پہ مشتمل بلاول صاحب کی سربراہی میں ہمارے ڈیلیگیشنز جا سکتے ہیں اور دوسرے جو ہمارے فارن منسٹرز ہیں پرانے جو آپ کہتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی کو صاحب کا جو ہے وہ جیل سے نکال کے دوبارہ ہم تو کسی بھی سیاستدان کے جیل میں ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا جو عمران خان کے دور میں ایز فارن منسٹر رول ہے وہ کوئی اتنا اچھا رول نہیں رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا کوئی اتنی بڑی کوئی مجھے بات بتا دے پیپلز پارٹی کے دور میں تو اچھا تھا، بس وہ پھر حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے. اصل میں لیڈر جو ہوتا ہے وہ چلاتا ہے معاملات کو. تو اس پہ میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فارن منسٹری کو ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ کو جڑنا پڑے گا، تمام پولیٹیکل فورسز کو جڑنا پڑے گا، تمام اداروں کو مل کے ہمیں اس وقت دنیا کو یہ چیز باور کروانی پڑے گی. تو اس پہ پیپلز پارٹی تو اپنا رول آج بھی دیکھیے کہ یہ کون چیلنج کر رہا ہے. چیئرمین بلاول چیلنج نہیں کر رہے ہیں. آج کس کے اکاؤنٹس بند کر رہا ہے؟ مودی کو کس پہ تکلیف ہے؟ BJP کس کے خلاف جلوس نکال رہی ہے؟ کس کی تصویریں نظر آتش کر رہی ہے؟ کس کے جانے پہ انہیں وہاں پہ مرگ والا ماحول تھا جب بلاول صاحب گئے تھے اور انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا تھا، ہاتھ ملانے سے یہ بھاگ گئے تھے. مودی نے ادھر سے بھاگ ہی گیا جدھر ہم لوگ موجود تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک آپ کی لیگیسی ہوتی ہے، یہ ایک آپ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، ایک آپ کی پاور ہوتی ہے بات کرنے کا، آپ کا دبنگ انداز. عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جس طرح پہلے بھی کچھ حالات خراب رہے ہیں، پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ابھی بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، فائدہ اٹھا سکے گا؟ نون لیگ کے تعلقات اگر پہلے بھی مودی سرکار کے ساتھ چونکہ ذاتی قسم کے بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ملی جلی سازش ہو سکتی ہے؟ ملی جلی سازش کی تو نہیں بات کی جا سکتی ہے. دیکھیے اگر ہم لوگ پولیٹیکلی ویک ہوں گے تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بالکل. یا اگر میں یہ کہوں کہ فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، فائدہ تو اٹھایا جاتا ہے. اچھا پولیٹیکلی ہم ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن اتنے بھی انسٹیبل نہیں ہے. اتنی انسٹیبلٹی ہر جمہوریت میں ہوتی ہے، بھارت میں بھی یہی حال ہے. بھارتی بھی اپوزیشن کا آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ مودی کے خلاف آ رہی ہیں، باتیں آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی ایک اور طرح کا ماحول ہے. اچھا ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے انہوں نے پلے کیا ہے 70 میں
جب یہاں پہ الیکشن ہوئے 71 میں مجیب الرحمان کا اور عوامی لیگ کے ساتھ ان کا جو تال میل رہا اور وہ ہماری انسٹیبلٹی کو انہوں نے کیا خرابی تک لے کے گئے. آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جس قسم کی وہ خبریں لگاتے ہیں, جس قسم کی سپورٹ کرتے ہیں, جس طرح کا ان کا میڈیا کہتا ہے, بی جے پی کے لیڈرز کے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھارتی فوج کا ساتھ دیں, نکل آئیں, فلاں کریں, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے ایک تو میں نہیں امید کرتا پی ٹی آئی کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی موقف ہو, لیکن اس کے ورکرز میجارٹی, اس کا ووٹر کبھی بھی پاکستان کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جنونی ہو سکتے ہیں, بے وقوف ہو سکتے ہیں, کچھ اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں جو مجیب الرحمان کی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, لیکن کروڑوں لوگ, پاکستان کی اکثریت نہ تو اس طرف جائے گی